بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز پروگرام سیاست بخیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج پاکستان میں ٹھنڈے ہوا کے جھونکے چل رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں جن مظلوموں نے ظالم حکمرانوں کے خلاف دن رات ایک کر کے ریلیں نکالی، جلسے کیے، جلوس کیے، اور وہ آج مظفر آباد کی طرف گامزن تھے کہ راستے میں ہی ان کو چیف سیکرٹری آزاد کشمیر نے یہ پیغام دیا کہ آٹا 2000 روپے من ہو چکا ہے، بجلی کے ریٹ آدھے ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے اپنی جیب میں جو کھربوں روپے دبائے ہوئے تھے ان میں سے 23 ارب روپیہ فوری طور پر آزاد کشمیر کے ان مظلوموں کو تھما دیا ہے کہ آج سے آپ کو آٹا 2000 روپے من ملے گا، بجلی کے ریٹ آدھے ہوں گے۔ کیا بات! یہ ایسا وہ اچھا ہوا کا جھونکا ہے، اور یہ نوید سناتا ہے وزیر اعظم پاکستان کو کہ آپ انسان کے بچے بنتے ہوئے پورے پاکستان میں آٹا 2000 روپے من کریں اور بجلی کے ریٹ آدھے کر دیں۔ تو میں میاں شہباز شریف صاحب آپ کو خوشخبری سناتا ہوں کہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، اور آپ کا یہ طرز حکمرانی ہے اس کو لوگ تحسین کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ لیکن اگر اس بات پر آپ نے اب بھی چشم پوشی کی، آنکھیں گھمائی یا نظریں چرا کے دیکھا، تو پھر آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آئی وانٹ ٹو یو پلیز لسن نو۔ اب یہ جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آپس میں صرف پی ٹی آئی کے غم میں، خوف میں اکٹھے ہوئے ہیں، تو اگر آپ نے اکٹھے رہ کر حکومت کرنی ہے تو آپ عوام میں چلے جائیں، عوام کی مشکلات کو سمجھیں، تو ممکن ہے کچھ 4 دن اور آپ نکال دیں۔ لیکن وہ جو بیٹھا اڈیالہ جیل میں قیدی نمبر 804 ہے، وہ باہر آ رہا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد وہ باہر ہوگا کہ آپ اس کو روک نہیں سکیں گے، تو پھر آپ کو اسے سنبھالنا اور روکنا اور مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے میں اپنے اس پروگرام کے ذریعے حکومت وقت کو متنبہ کرتا ہوں کہ وہ اچھی چالیں چلیں، بری چالیں نہ چلیں۔ اور مریم نواز شریف صاحبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ان کی جو سہیلیاں تھیں ساتھ، ان سہیلیوں میں سے کچھ کیا ہے کہ ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے، اور اب وہ اکیلی رہ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پہ فضل کرے۔ اب دیکھو نئی سہیلیاں کون سی ان کے ساتھ آتی ہیں۔ تو اب یہ جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے، ڈی نوٹیفائی کیا ہے ان خواتین کو جو کہ سنی اتحاد کونسل اور تحریک انصاف کا حق مار کر جم کر اپنے کرسیوں پر برجمان تھی، ان کو کرسیوں سے کھینچ کر اتار دیا گیا۔ تو یہ سلسلہ اگر جاری رہا تو آفٹر فیو ڈے یو کین سی کہ یہاں پر دمادم مسکل اندر ہوگا، اور ان لوگوں کی حکومت ہوگی جن کو عوام نے ووٹ دیا ہے۔ آج ہم نے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف کی مقتدر رہنما محترمہ زیبا ناز صاحبہ کو اپنے اس پروگرام میں دعوت دی ہے۔ زیبا ناز صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ دوسرے ہمارے معزز مہمان ہیں جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، اور یہ کئی دہائیوں سے مختلف ٹی وی چینلوں پر ایز اے تجزیہ نگار بھی آ رہے ہیں، ایز اے مسلم نون بھی آ رہے ہیں، اور یہ خود بھی ہوسٹ بھی کرتے ہیں، کئی پروگرام بھی انہوں نے کیے ہیں۔ اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ شاہد بھٹی صاحب آج ہمارے مہمان ہیں۔ ان سے ہم بہت کچھ سیکھیں گے بھی، کچھ اس سے سخت سوالات بھی کریں، کچھ نرم سوالات بھی کریں۔ تو میری مراد ہے شاہد بھٹی صاحب، میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ تو میں اپنے پروگرام کا آغاز محترمہ زیبا ناز صاحبہ سے کرتا ہوں، کیونکہ یہ وکٹم ہیں، اور انہوں نے، ان کی جماعت نے، ان کے سربراہانوں نے جعل سازی کر کے دبایا ہوا ہے۔ تو میں ان میں سے ہوں، آپ یہ بتائیں کہ یہ جو طرز حکمرانی جا رہا ہے، اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھتی ہیں، اور آپ دیکھ رہی ہیں یہ جو سیٹوں کی تبدیلی آنی جانی ہوئی ہے، یہ کوئی بارش کا پہلا قطرہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سانا صاحب۔
پہلے تو میں آزاد کشمیر کی بات کروں گی. آج جو کچھ ہو رہا ہے وہاں کے شہریوں نے جو کر دکھایا ہے, شہباز شریف صاحب نے کو مجبور ہونا پڑا کہ وہ 23 ارب سبسڈی کا فوری اعلان کر دیا انہوں نے. آج اتنے دنوں سے وہاں پہ احتجاج تھا اور اس میں پولیس نے اپنا ہاتھ دکھایا پنجاب کی طرح, وہاں لاٹھیاں بھی برسائی, وہاں لوگوں کو زخمی بھی کیا اور کچھ لوگوں کو جیلوں میں بند بھی کیا گیا ہے. جبکہ چند پولیس کے جو افسران ہیں ان کے گھروں میں بھی جا کے ان کو بھی درگ میں جی. لیکن میں داد دیتی ہوں ان شہریوں کو جنہوں نے اس مست حکومت کو بدمست ہاتھی کی طرح جو سوئی ہوئی تھی اس کو سیدھا کیا. آج 2000 روپے من آٹے کا کر دیا گیا, نظام بنایا گیا کہ اس طرح دیا جائے, اور بجلی کو بھی کم کیا گیا, ادا کر دیا کم. بالکل بالکل. اور پنجاب ہو, سندھ ہو, بلوچستان ہو, وہاں پر بھی آٹا, بجلی اور دیگر اشیاء جو ہے اسی طرح مقرر کیے جانے چاہیے اور ہوں گے انشاءاللہ. کیوں کہ عوام کو جب تک یہ ریلیف نہیں دیں گے تب تک عوام کو چین نہیں آئے گا. نہیں تو اسی طرح سڑکوں پہ نکل کے اب دیکھیں, اب پورے پاکستان میں عوام نکلے گی, اپنا حق مانگے گی. اسی طرح یہ نہ نکل دیں کیا ہاتھ میں ہے, یہ کر دیں سستا. دیکھیں حکومت کو اپنی کچھ عیاشیوں کو کنٹرول کرنا پڑے گا, عوام کو ڈیلیور کرنا پڑے گا. جب تک وہ یہ فیصلہ نہیں کریں گے تب تک عوام کو ریلیف نہیں مل سکتا. مجھے آپ یہ بتائیں, مریم نواز شریف صاحبہ نے جی اپنے ہیلی کاپٹر کو ایئر ایمبولینس بنا دی, آپ اور کیا چاہتی ہیں؟ میری بات آگے جی. خواتین کو انہوں نے موٹر سائیکلیں دینے کا اعلان کر دیا, جی جی. لیپ ٹاپ دے رہی ہیں وہ جی. اور پاکستان میں پنجاب میں پہلے روٹی انہوں نے 16 روپے کی, اب 15 روپے کر. اور آپ نے کیا لینا ہے؟ احسان صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ ریلیف دیں, اچھی بات ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کبھی کونسلر کا الیکشن نہیں لڑی تھی اور سیدھی وزیر اعلیٰ پنجاب آ گئی ہیں. یہ ان کی صرف فارم 47 کی پیداوار, یہ تو دیکھیں وہی تو بات ہے نا کہ وہ سیدھی آ گئی ہیں, اور 47 کی 7 بجے کے بعد ان کی اپنی حکومت شروع ہو گئی تھی. اس سے پہلے وہ سارے نیل بٹا نیل تھے. اور میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مہنگائی کو کنٹرول کریں. مجھے پتا چلا شاہ صاحب نے بتایا, آپ کی مجھے بتا دیں کہ آپ کی جو لاڈلی اور آپ کی جو درویش ہے مریم نواز صاحبہ, وہ شاپر بند کرنے کے بجائے وہ آپ کو دوپٹے پیش کر رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ شاپر وہ ہم بند نہیں ہو رہے, لیکن شاپر کی بجائے وہ دوپٹے دے رہی ہیں کہ ان میں وہ لیا کریں لوگ جو شاپنگ کرنے جائیں گے, وہ یہ ہمیں دیا کریں گے. آپ نے تو آپ مجھ سے کہنے شاہ صاحب نہیں, میں شاہ صاحب کو اس لیے میں اس کا جواب نہیں میں ان کو پہلے سے بتا رہی ہوں. یہ جو بات جو انٹرویو میری اسی کو بات کریں. جی جی, میں ان کو اس لیے کہہ رہی ہوں, یہ خود بات مجھے جواب دے لیں گے. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ مہنگائی اور یہ ہماری جو سیٹیں ہیں, یہ دیکھیں جب تک ہمیں نہیں ملے گی ان کی حکومت آرام سے نہیں چل پائے گی. کیوں کہ ہم ہر جگہ پہ ہماری آواز اٹھ رہی ہے, اور یہ بالکل حکومت نہیں کر سکتے جب تک ہمارا حصہ ہمیں نہیں ملے گا, پھر یہ حکومت کریں گے. شاہد بھٹی صاحب, یہ بڑے اچھے اقدامات ہیں جو آج میاں نواز شریف صاحب نے کیے ہیں. مریم نواز صاحبہ جو اقدامات کر رہے ہیں وہ اگر دکھاوے کے نہ ہوں تو بڑے اچھے اقدامات ہیں. اچھا, لیکن پی ٹی آئی جو ہے نا, اس کو جس طریقے سے آپ ایز اے سیاسی پارٹی دبانے کی کوشش کر رہے ہیں, نہ تو وہ دب رہی ہے, نہ دبے گی, نہ دب سکتی ہے. کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کو دبایا گیا تھا, اس کی پارٹی آپ تک زندہ ہے. نواز شریف کو دبایا گیا تھا, اس کی پارٹی زندہ ہے. تو کیا یہ آپ سبق کیوں نہیں سیکھتے؟ بہت شکریہ. میں پہلے آپ کے سوال کا جواب دے دوں, پھر میڈم نے جو مجھے ہٹ آؤٹ کیا ہے میں اس کا جواب دے دوں گا. آپ نے خود تعریف تو کر دی, لیکن میں سمجھتا ہوں آپ نے مجھے نون لیگ کا ٹیگ کیا اور مجھے کہا کہ آپ کی حکومت, میں یہ سمجھتا ہوں نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, پی ٹی آئی ہو, ہم سب پاکستانی ہیں. جو پارٹی بھی عوام کی فلاح و بہبود کا کام کرے گی, کیونکہ وہ عوام کے ووٹوں سے آتی ہے,
اس نے اس کو پے بیک کرنا ہے عوام کے مسائل کو سالو کر کے ریزالو کر کے اس کو پرابلم شاید بھائی یہاں یہ ہے وہ کہتے ہیں آپ عوام کے ووٹوں سے نہیں آئے. نہیں وہ فارم 45 اور فارم 47 کا یہ مسئلہ دیکھیں یہ 2018 میں یہی باتیں پی ٹی آئی کے متعلق ہوتی رہی اب نون لیگ کے متعلق ہو رہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا 2013 میں بھی یہ تو بات وہ کر رہے ہیں کہ ہمارے بڑے نا ہمارے تو اپنی فوج تھی ان کو چھوڑے آگے بڑھے. میں وہی کہا آپ 2018 میں کہاں جا رہے ہیں 2013 آپ 2030 میں جائیں. دیکھیں پاکستان میں جو پولیٹیکل انوائرمنٹ جو آپ نے اگر بڑھنا آگے بڑھنا پیچھے جانا ہے آپ پیچھے جا رہے ہیں. نہیں میں پیچھے نہیں جا رہا ہوں لیکن میں آپ کو یہ ایک میری پرپوزل ہے اس آپ کے میڈیم کے تھرو آپ کے پروگرام آپ ہوسٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے اتنے اچھے اقدامات نون لیگ کے کھاتے میں گنوائے اور آپ نے کہا کہ اللہ کرے یہ کہنے پہ نہ ہو ان پہ عمل ہو. یہ اچھا میں اس کو کسی دوسری نظر سے دیکھتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ اقدامات ان کے فرائض میں شامل ہیں. یہ کوئی احسان نہیں کر رہے. جو ووٹ لے کے آتا ہے چاہے وہ فارم 45 کے تھرو آئے یا 47 کے تھرو آئے یا کاکڑ فارموڈے کے تھرو آئے ٹھیک ہے جی کوئی بھی آ کے جب ایگزیکیوشن میں آتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن میں کسی ملک کے اوپر بیٹھتا ہے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ جو ٹیکس پیڈ اماؤنٹ ہے جو چیزیں عوام کو ریلیف والی کرنی ہے وہ احسان نہیں کر رہا. آپ نے کہا کہ شہباز شریف صاحب نے 23 ارب روپیہ دے دیا. شہباز شریف صاحب نے وہ اگر عوام کو یہ ریلیف دیا ہے اول تو ان کو 8 تاریخ کو ہی یہ کر دینا چاہیے تھا تاکہ یہ مسائل نہ ہوتے میں عوام نہ آتی. دیکھیں جو اچھا کام وقت پہ ہو جائے وقت کے بعد ہوگا تو وہ پرابلم آئے گی. لیکن یہ 23 ارب روپیہ انہی کا حق تھا. انہوں نے اپنا حق مانگا اور 5 دن فائٹ ہوئی شلواریں تک لٹکائی گئیں بندوں کو چھتر پڑے. یہ وہ چیزیں میں نے اپنی اور آپ نے آنکھوں سے دیکھی ہیں جو ہم سری لنکا میں دیکھ رہے تھے جس کی پیشین گوئی بار بار قیدی 804 کرواتا رہا کہ عوام یہ ہو جائیں گی. آج وہ پنجاب میں سندھ میں بلوچستان میں نہیں ہو سکا وہ آزاد کشمیر میں ہونا شروع ہو گیا. اور جب آزاد کشمیر میں ہوا تو آپ نے ہی ابھی کریڈٹ دیا کہ شہباز شریف صاحب نے اچھا سائن کرتے ہوئے 23 ارب روپے جو ریلیز کیا ہے یہ ہماری آزاد کشمیر کی عوام پہ احسان نہیں کیا یہ فرضوں میں شامل تھا. میں تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ جب ہم اقتدار میں ہوتے ہیں چاہے پی ٹی آئی والے ہوں نون لیگ والے ہوں پیپلز پارٹی والے ہوں ہم یہ ریلیف دینے کے بعد اس کو احسان کیوں جتلاتے ہیں. یہ تو ہمارے کام یہ تو حصہ ہے. اگر میں چیف ایگزیکٹو ہوں تو یہ میرا حصہ ہے کہ فلاں میرا بچہ اس کو ضرورت ہے فلاں دوسرے بچوں کو. یہ سارے صوبے ان کے بچے ہیں اور ان میں ایکول جسٹیفیکیشن دینا میں سمجھتا ہوں. اس کے بعد کے پی کے اب دیکھیں نا علی امین گڈا پور کس قسم کے بیان آپ نے سوال تو نہیں کیا کس قسم کے بیانات دے رہا ہے وہ بھی کہیں گے ہم اپنا حق چھینیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آئی ایم ایف کے ہم ابھی ٹی ٹی پہ نہیں پہنچے سائن نہیں ہوا اور یہ ریلیف مل گیا ہے تو اس ریلیف پہ صرف آزاد کشمیر کی عوام کا حق نہیں ہے پورے پاکستان کی عوام کا یہ پورے پاکستان میں سپریڈ کرنا چاہیے. اگر نون لیگ نے بھلے آپ مجھے نون لیگ کے ساتھ اٹیک کریں جو بھی کریں میں یہ سمجھتا ہوں بینگ اے فائنینشیل ایکسپرٹ عوام کے لیے بھی اور نون لیگ کے لیے بھی اگر نون لیگ نے اپنے آپ کو نون لیگ کی دھنش سے اگر آپ کو اچھی بات کرتے ہیں تو اس میں قباحت والی نہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہماری ان کی کیپیسٹی اور ہے یہ کر سکتے ہیں یہ کر کیوں نہیں رہے. کیا یہ زرداری صاحب کے اشاروں پہ نہیں کر رہے یا ان کی کیپیسٹی خراب ہو چکی ہے. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ نون لیگ ایک ڈیولپر پارٹی ہے اور رہی ہے اس کو اپنے مائنڈ سیٹ سے کام کرنا چاہیے. یہ جو آپ نے ابھی کہہ دیا نا کہ یہاں پہ چور ڈاکو بیٹھے ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کو ایک اپنی ڈائریکشن میں کام کرے گی تو کامیابی لے لے گی لیکن اگر وہ پیپلز پارٹی کی ڈائریکشن پہ کام کرے گی تو وہ ماری جائے گی. اس کا یہی واحد حل ہے کہ اس کا کریڈٹ آزاد کشمیر کی عوام کو ہم مبارک دیتے ہیں. انہوں نے اپنا حق لیا ہے اور لینا چاہیے تھا. جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہ اب اس کو پورے ملک میں سپریڈ ہونا چاہیے. یہ آٹے کا ہاف پرائس پہ آنا یہ مرغی کا بھی نیچے جانا میں پورے فائنینشیل ایکسپرٹ کے طور پہ میں پورے فگرز دیکھ رہا تھا روشن پاکستان کے پروگرام سے کہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز کو سستا کرنا شروع کیا ہے تو اتنی دیر کیوں لگا دی. دیکھیں ہمیں ہیلی کاپٹر نہیں چاہیے. ہیلی کاپٹر سے پہلے میرے گھر میں روٹی چاہیے. ہیلی کاپٹر سے پہلے میرے گھر میں چاند پہ پہنچ گئے. پاکستان کی مہنگائی کم کر نہیں سکے آپ چاند پہ پہنچ گئے. آج میں ابھی چیمبر کی میٹنگ سے اٹھ کے آ رہا ہوں. آج میں عوام کو آپ کے پلیٹ فارم سے یہ خوشخبری دے رہا ہوں وہ جو غریب لوگ فیکٹری والے لوگ آج رو پیٹ رہے تھے ڈائریکٹر جنرل کے سامنے کہ یہ شاپر بند ہو رہے تو انہوں نے کہا جی 75 mm کا جو شاپر ہوگا وہ بالکل بند نہیں ہوگا کسی کا روزگار نہیں جائے گا. 3.5 لاکھ
इंडस्ट्री वाले हैं जो इससे मुतासर होंगे, और तकरीबन 1 करोड़ लोगों का रोजगार खत्म होना था। आज उन्होंने कहा ये कन्फ्यूजन है, अगर ये ना हो सका तो जो बात आप वो कर रहे थे तो वहां पे बात हो रही थी, फिर मैडम जो मरियम नवाज है जो अच्छे काम कर रही है, स्कूटर बांट रही है, लैपटॉप बांट रही है, चांद फिर आपको शॉपर बांटेंगी, तो फिर वो चादरें लोगों के घरों में बांटना शुरू कर दे ताकि शॉपर को बंद करके। शायद भट्टी साहब, बात होती है दूर तक निकल जाती। आपने खुद ही बात की अलीमीन गंडापुर की, जो बात सच्चाई की हो, पैसे देने चाहिए उनको, जो बात सच्चाई की हो वो जब दलील नहीं जाती तो फिर छीनना पड़ता है। अब अमीन गंडापुर का ये कहना कि हम छीन लेंगे, मैं इसको अच्छा नहीं समझता। नहीं, उनका एटीट्यूड गलत है। अच्छा, उनकी डिमांड ठीक है, उनका रवैया गलत है, उनका बोलने का तरीका ही ऐसे है। देखिए ना, आप किसी से पैसा देखें, एक प्रोटोकॉल का कल को जैसे अभी उनकी फैसल कुंडी के साथ वो वैर चल रहा है, जो मैं लफ्ज नहीं बोल सकता आपके टेलीविजन पे, उनको पोलाइटनेस में अपना हक मांगने का भी तरीका होता है। शायद पीटीआई की प्रॉब्लम ये है, जो मैंने फील की, आखिरी बात मुझे करने दीजिएगा, पीटीआई की जो लीडर है ना, चाहे शेर अफजल मुरव्वत हो, वो बैठ के इनके अंदर अग्रेशन और मिस टंग का होना और वल्गैरिटी के अल्फाज को इस्तेमाल करना इनमें जरा ज्यादा है। नहीं शायद साहब, मेरी बात, लेकिन मैं ये समझता हूं कि पैसे लेने इनका हक है। एक चीफ एग्जीक्यूटिव जो सूबे का है, उसको अगर उसने वफाद से पैसे लेने हैं, उसका हक है वो ले, और मैं नूनी गवर्नमेंट को कहता हूं कि उनको हक पे करें, लेकिन अलीमीन गंडापुर का एटीट्यूड प्रॉब्लम है। मैं ये समझता हूं कि इनमें हॉकिज्म को खत्म होना चाहिए और प्रोफेशनल लोगों को। इसमें आप मरियम नवाज शरीफ साहब को भी समझाएं, वो हर वक्त अलीमीन गंडापुर वर्सेस मरियम नवाज बनी है, और उनकी एक जो शहजादी है, उनकी बहुत ही करीबी सहेली अज़मा बुखारी रोज़ाना अलीमीन गंडापुर को भी आप अपने सूबे में तरक्की करें, उसको अपने सूबे में करने दें। एक दूसरे के खिलाफ डेली जो एक हॉक्स वार लगी हुई है ना, और गोलाबारी हो रही है लफाजी की, व्हाट इज दिस? ये देखें, अलीमीन गंडापुर एक बड़ी टॉप 10 वजारतों में से भी उसके पास वजारत नहीं थी 2018 के बाद। आज वो वजीर आला अगर बना है ना, तो उसमें अज़मा बुखारी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उसको हीरो बनाने में इमरान खान का इतना बड़ा रोल नहीं है जितना अज़मा बुखारी का रोल है। कि जब बड़ा लीडर, अगर इमरान खान अपोज करेगा मरियम को तो वो वजीर आला बनेगी, और अगर मरियम नवाज अपोज करेगी अलीमीन गंडापुर को तो वो मरियम नवाज से बड़ा लीडर बनने की कोशिश करेगा। हमारे लीडरान को समझ जाना चाहिए कि क्या अपोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और खास तौर पे ये लफ्जी जंग से निकल के प्रैक्टिकल बात से हमारी गुफ्तगू जारी थी। मुझे कहा जा रहा है ब्रेक का, हम जहाँ लेते हैं थोड़ी सी ब्रेक, और ब्रेक से पहले मैं मोहतरमा ज़ेबा नाज़ से ये क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि आप ये जितनी गुफ्तगू शायद भट्टी साहब ने की है, इसमें मरीम नवाज का जिक्र भी है, अली नवाज गंडापुर का, और एक उन्होंने ताना दिया आपको कि आपकी जो पार्टी है ना, वो एक लड़ाई झगड़ा तू तकार में हर वक्त बरसरे बेकार रहती है। इसका जवाब देंगी मेरे वक्फे। ये शायद भट्टी साहब से हमारी बड़ी नरम लहजे में गुफ्तगू जारी थी, तो उस दौरान में कुछ ऐसे तुर्श कलमात भी आए जिसके मैं अब ये चाहूँगा कि मोहतरमा ज़ेबा नाज़ साहबा जवाब दें, और बड़े पोलाइट अंदाज में जो उन्होंने आपको ताने दिए उसका भी जवाब दें। जी बिल्कुल, शाह साहब ने बात जो की मैं प्रॉपर जवाब दूंगी। पहले तो इनको को गलत फहमी हुई है, जो दिल के सच्चे होते हैं ना, वो हमेशा तल्ख बात करते हैं, आवाम को पसंद नहीं आती, क्योंकि झूठ का पलंदे होते हैं। जो भी बैठता है टीवी के आगे और वो इतना झूठ बोलता है, वो को सच लगना शुरू हो जाता है। पीटीआई वाले साफ दिल के लोग हैं, वो अपना इजहार बोल के करते हैं। हमारा मैंडेट चोरी हुआ, किसने हमारे खिलाफ आवाज़ उठाई? कि क्योंकि वो हमने उठानी है, कि हमारे घर में डाका डाला है, हमें अपना दफा करना है, हमने खुद छीनना है, हमने लेना है। और जब तक हम बोलेंगे नहीं, इनके तो ये तो एक दूसरे, जब इलेक्शन नहीं था ना, तो ये पीपल्स पार्टी वाले और नून लीग वाले एक दूसरे का पेट फाड़ने के लिए रोडों पे आ जाते थे और कहते थे, शहबाज शरीफ साहब कहते थे, आटा सस्ता ना होया, मैं कपड़े बेच के, अपने गंदे कपड़े बेच के तो मैं लोगों को आटा सस्ता दूंगा। आज देखे लोग मर रहे हैं, महंगाई कहाँ है? हमारी आवाज जब तक उठेगी नहीं,
کیونکہ ہم جب بولیں گے ہم تلخی میں اس لیے بولتے ہیں کہ ہماری آواز میں دکھ ہوتا ہے، عوامی دکھ ہوتا ہے. عوام جس طریقے سے پس رہی ہے ہم نے انہی کی زبان بولنی ہوتی ہے. بٹ صاحب نے کہا ورگیلٹی، بہت برا الفاظ ہے، لیکن وہ اپنی زبان میں بول رہے ہیں کیونکہ وہ خود بولتے رہے. یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی والوں کو عادت ہے، لیکن یہ تو روشن پاکستان کو چلاتے ہیں. ان کا تو ایک اپنا بھی سیٹ اپ ہے. میں نے کبھی زندگی میں ان کو ایسے نہیں سنا، اور نہ ہی مجھے ان سے اتنی امید تھی کہ یہ اس طرح کی لینگویج بھی یوز کرتے ہیں. لیکن کیونکہ پارٹیوں کو دیکھ کے، پارٹیاں جیسے خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے نا، اس طرح انہوں نے بھی رنگ پکڑا ہے. انہوں نے رنگ اس لیے پکڑا کہ اقتدار میں آنے سے میں شاید اس طرح بولوں گا تو شاید کیچ ہو جاؤں گا. یہ باتیں غلط ہے. جو آپ کی پہچان ہے آپ اپنی پہچان سے چلے. اللہ تعالیٰ ہے اونچائی دکھانے والا، اور ہر وقت جس طریقے سے آپ عوام میں سٹرگل کرتے ہیں، عوام آپ تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے بات کی، آپ چیمبر میں ممبر ہیں، آپ چیمبر کی میٹنگز اٹینڈ کرتے ہیں، آپ کا ایک اپنا سیٹ اپ ہے، تو اس میں یہ ساری چیزیں عوامی ہیں، عوام کا دکھ درد ہے. یہ دو پارٹیاں میں ان کو گندا اس لیے کہتی ہوں، برا اس لیے کہتی ہوں کہ انہوں نے عوام کو لوٹا ہے. انہوں نے اپنی منی لانڈرنگ کی ہوئی رقمیں نہیں واپس لے کے آئے. انہوں نے جو خود لوٹا ہے وہ پاکستان میں نہیں دیا. انہوں نے عوام کا بجلی کا بل دیکھے کتنا مہنگا کر دیا، گیس مہنگی کر دی، 200-300 مہنگی کر رہے ہیں. جی ابھی IMF سے ان کے معاہدے ہو رہے ہیں تو یہ عوام کے اوپر ڈال رہے ہیں. یہ تو خود صرف جیبیں بھرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور جیبیں بھر کے نکل جائیں گے. عوام جو پھنسے گی اس کا نتارا کون کرے گا؟ اس کو کون ریلیف دے گا؟ عمران خان صاحب نے جو آج اڈیالہ جیل میں گفتگو کی ہے، آج جی میں ادھر ہی آ رہی ہوں سادنا صاحب. لوگوں کو بتائیں کہ بھی اڈیالہ جیل میں کیا گفتگو ہوئی. آج بانی PTI جو عمران خان صاحب نے آج اڈیالہ جیل میں جو اخبار نویسوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں نہ چکاؤں، نہ ڈراؤں، نہ بکاؤں، نہ بکوں گا. جن لوگوں نے مجھ سے بات کرنی ہے وہ خود آئیں، اپنے پاؤں پہ چل کے آئیں، اپنے یہ گواہوں کو لے کے نا میرے پاس نہ مجھے بھیجیں. انہوں نے ایک سوال کے جواب میں یہ بھی کہا کہ شیر افضل مروت ایک اچھا آدمی ہے جس نے اپنی پارٹی میں اچھا کام کر رہا تھا، لیکن وہ تھوڑا سا پٹھان ہے، ڈسپلن میں نہیں رہتا، لیکن ڈسپلن میں رہ کے، ڈیکورم میں رہ کے ہی کرنا پڑتا ہے کیونکہ پارٹی کے بانی PTI کے عمران خان صاحب ہے، شیخ افضل مروت نہیں ہے. کچھ غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں جب آپ سوشل میڈیا پہ، ٹک ٹاک میں لوگوں کی سیلفیاں لینے پہ، یا ہو سکتا ہے انسان ہے نا زیادہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ایک ہماری پارٹی کے ممبر ہیں، ہماری پارٹی کے اچھے ساتھی ہیں. وہ انشاءاللہ اپنی اس ریزرویشن کو رکھتے ہوئے اچھا کام کریں گے، لیکن اور آگے سے غلطی کی گنجائش نہیں ہوگی. عارف علوی صاحب ہم آئے ہوئے ہیں پاکستان، گنجائش نشتا. جی اور انہوں نے بھی اخبار نویسوں سے اور ان لوگوں سے بھی مل رہے ہیں جنہوں نے سابق حکمرانوں نے ظلم کیا ہوا ہے. جیلوں میں جا جو ہماری خواتین ہیں ان کے بھی گھر جا رہے ہیں عارف علوی صاحب، اور وہ کچھ لوگوں کو بھی مل رہے ہیں اور ان کو دلاسا بھی دے رہے ہیں کہ بھی یہ ہم نے ریلیف دینا ان کو. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جاگتے رہنا، میرے سے نہ رہنا، انشاءاللہ اچھا آنے والا وقت ہے. عمران خان صاحب آ کے آپ کو ساری باتوں سے نجات دلائیں گے. اب شاید بڑی صاحب بڑا اس بات پہ جی کہ جاگتے رہنا، میرے طرح رہنا. جی تو اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا، آپ یہاں میں برجمان، مرکز میں برجمان، یہ جو اب نواز شریف دوبارہ صدر بن رہے ہیں پارٹی کے، کیا یہ وزارت عظمیٰ کے کل کو امیدوار تو نہیں ہے؟ اب میں اندر کی باتوں پہ تو نہیں جاتا، میں ایک پروفیشنل آدمی بھی ہوں، میں بیوروکریٹک مائنڈ سیٹ میں بیٹھا ہوتا ہوں. میں صرف آپ کو یہ ناز صاحب یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح ایک فین فالوئنگ ٹھنڈا کر کے، ہاں جی ٹھنڈا بالکل، اس میں یہ دیکھیے گا جس طرح عمران خان صاحب کے بغیر PTI زیرو ہے نا. اگر تو یہ شین لیگ کی گورنمنٹ ہو تو میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ وہ جناب
شہباز شریف صاحب سے بڑا جو ہے نا وہ فیسیلیٹیٹر کوئی نہیں ہے. میں سادہ لفظ میں ابھی محترمہ نے مجھے کہہ دیا کہ ولگیرٹی کا مطلب ہوتا ہے غلیظ, تو میں فیسیلیٹیٹر کا مطلب یوز اس لیے انگلش میں کر رہا ہوں کہ عوام سمجھنے والے سمجھ جائیں گے, ان سے بڑا فیسیلیٹیٹر کوئی نہیں ہے, سہولت کار کوئی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب ہیں, اگر نون لیگ نے سروائیو کرنا ہے بینگ اے پارٹی اور بینگ اے سروس ٹو دا پبلک, جو ان کا مینڈیٹ تھا, جس پہ یہ اینٹی سٹانس نہیں ہوتا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بات کر لو, باجوہ صاحب کو گالی گلوچ کر دو, یہ کر دو, میں ان چیزوں پہ میں بلیو نہیں کرتا. آپ ڈیلیوری کریں, آپ عوام کے لیے کام کریں, پھر عوام سے ووٹ لیں اور آ جائیں. نواز شریف صاحب جب تک کسی عہدے پہ نہیں ہوتے, ایک تو ان کو مریم کے ساتھ میٹنگز بھی اٹینڈ نہیں کرنی چاہیے, ان کے سٹیچر کی نہیں ہے, وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں, سب سے زیادہ ایکسپیرینسڈ بیوروکریٹک. کتنی ظلم, ان کے باپ ہیں, ان کو تلاشا. سر باپ کا مطلب ہے کہ میرا بیٹا اس وقت مجھے ڈراپ کر کے ڈرائیور چلا گیا ہے, ایک میرا ڈرائیور اور میرا بیٹا اس پروگرام میں میری جگہ پہ بیٹھ کے وہ پروگرام کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا. ہر بندے کی ڈومین ہے. میں ریٹائر ہو گیا ہوں تو مجھے ڈومین میں نہیں جانا, یہ میری اوپینین ہے. آپ مجھے نون لیگ کے ساتھ ٹیگ کرتے ہیں لیکن یہ میری اوپینین ہے. لیکن اگر آپ مجھے تانا دے رہے ہیں, آپ ہیں تو میں کہتا ہوں اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ نون لیگ والوں کو نواز شریف کو لانا پڑے گا. اگر نواز شریف صاحب نہ آئے تو یہ جو ان کو 2/3 میجارٹی دینا, بھائی کمال کرتے ہیں, وہ تو ایسے نہیں آتے. چوپڑیاں تو دو نہیں ہو سکتی ہیں, کدی تو سانو فارم 45 دے تانے دے دو, کدی فارم 47 انہیں دینا نا. ٹھیک ہے نا, لڑائی تو انہیں سے ہے نا کہ انہوں نے دی نہیں نواز شریف کو. نواز شریف صاحب کو اپنی پارٹی کو بچانے کے لیے, کیونکہ مریم نواز عہدے پہ آ چکی ہیں, وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ نہیں رہی, ان نے اپنی ہیرارکی سیٹ کرنی ہے. نواز شریف صاحب, میرے خیال میں نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں آئیں گے, لیکن نواز شریف صاحب ایک سٹرونگ پریزیڈنٹ آف پاکستان مسلم لیگ بن کے لائن اپ کرنا چاہیے. اگر وہ نہیں کریں گے, اپنی بیٹی کو بھی اب سیاست وزیر اعظم بنانے کے بعد سیاست سے دور نہیں کریں گے. مریم نواز کا تعلق ہے کہ وہ ایگزیکیوشن میں جائے اور ڈیلیور کرے, اور ان کا کام ہے اپنی پارٹی کو منظم کرے. اور یہ جو شاید خاقان عباسی جیسے لوگ گھوم پھر رہے ہیں نا, نئی پارٹی بنانے میں فائدہ کوئی نہیں ہے. نواز شریف صاحب منائیں. اگر عارف الوی صاحب ایک رول پلے کر سکتے ہیں پی ٹی آئی میں, اور ان کو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو ان کو صدارت دے دینی چاہیے, گور کی بجائے ان کو دینی چاہیے, اپنی بہن کو نہیں دینا چاہیے. وہ کچھ رول پلے کر سکتے ہیں الوی صاحب. لیکن اسی طرح اگر آپ نے عمران خان کو سمجھا ہوا ہے نواز شریف ہے کہ وہ اپنی بہن کو یہ کمال کرتے ہیں. نہیں, مارکیٹ میں باتیں تو چل رہی ہیں, کوئی مارکیٹ میں ایسی بات نہیں, یہ آپ کر رہے ہیں صرف بات. I did not listen here. نہیں سنا میں نے تو آج تک. چلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا. نہیں, میری گزارش ہے کہ اب میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا, وہ بن رہے ہیں پریزیڈنٹ پارٹی کے. آج آپ کے خیال میں آج بن گئے ہیں تو وہ بن جائیں گے پرائم منسٹر. آج شہباز شریف صاحب نے استعفیٰ دے دی ہے صدارت سے, ٹھیک ہے. اب اسی طرف آ رہے ہیں نا, جو ریڈ کارپیٹ بچھایا گیا تھا, لندن پلان جو ہوا تھا نا, اس میں یہ شامل تھا. لیکن 2/3 میجارٹی کا آپ بتائیں گے. میں نہیں, وہ 2/3 میجورٹی تو نہیں آ سکتی اسمبلی میں. وہ تو اپنی 2 سیٹیں آ رہی ہیں, 2/3 میجارٹی کا وہ لاہور سے بھی آ رہی ہے, اپنے آباد سے بھی آ رہی ہے. اسٹیگما, اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی وہ امبیرسمنٹ والی بات ہے نون لیگ کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی, کہ ان کی اپنی سیٹس جو ہیں وہ ڈسپیوٹڈ. آپ تو کہہ رہے ہیں نا ہار چکے ہیں, میں ابھی بھی کہوں گا, اگر میں لفظ ڈسپیوٹڈ بھی کہہ رہا ہوں تو وہ بھی بہت خطرناک لفظ ہے کہ اتنے بڑے لیڈر کے لیے اس کی سیٹ ڈسپیوٹڈ ہو جائے, کہ سیٹ میں ڈاؤٹس آ جائیں. یہ تو لیڈر تو آپ مانتے ہیں نا, لیکن عوام نے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا. چلے میں یہ بھی آپ کی بات مان لیتا ہوں, عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے, تو پھر نواز شریف صاحب کو ریٹائرمنٹ پہ چلے جانا چاہیے. نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بنیں گے. اچھا, اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں. عمران خان کے ساتھ نواز شریف ہاتھ ملانے کو کر رہا ہے, کیونکہ اس کی بچت اسی میں ہے. اگر سارے سیاستدان اکٹھے ہو جائیں تو وہ کچھ ان ٹوپیوں والے سے بھی اپنا آپ لے سکتے ہیں جو ٹوپیاں گما رہے ہیں. اس لیے یہ نواز شریف کا ایک دام اچھا نہیں ہے, لیکن مریم اس میں روڈ کا رہی ہے. نہیں, یہ آپ کی انفارمیشن شاید مجھ سے کم ہوگی اس معاملے میں. میں آپ کو انفارمیشن یہ دے رہا ہوں کہ پی ٹی آئی اور نون لیگ کو ملانے کی کوشش اس لیے زیادہ تیز ہوئی ہے. یہ میں بات آپ سے ایگری کر رہا ہوں, کیونکہ پیپلز پارٹی اور وہ
पीटीआई को पहले मिलाने की कोशिश की गई, वो कॉम्बिनेशन देखें, एक तलवार में, एक कमान में दो तलवारें नहीं रह सकती। वेटिंग प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी, जो इस वक्त आज की डेट तक शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर मानने के लिए तैयार नहीं है, बनवा दी है, तैयार नहीं है, तो वो मुझे ये बताएं कि वो पीटीआई के साथ हैंडशेक करके क्यों बनेगा। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। पाकिस्तान के लिए बेहतरी ये है कि ये चार्टर ऑफ पाकिस्तान करें। आपके दोस्त, मेरे दोस्त, ये मेरा लफ्ज था चार्टर ऑफ पाकिस्तान करना, कि चार्टर ऑफ पाकिस्तान हो, पार्टीज में चार्टर ऑफ पाकिस्तान हो। पिछला सारा जो आपने बात की मैं उसको भी ऑन करता हूं, उसको दफा किया जाए, उस पर कौम से आके टेलीविजन पे माफी मांगी जाए और चार्टर ऑफ पाकिस्तान करके सारे सियासतदान बैठ जाएं और जिस इदारे का जो रोल है, जो रोल आइन में डिफाइन है, उस पे काम हो जाए। तो ये जो आजादी, आज आपने आजाद कश्मीर को फाइनेंशियल सपोर्ट करके आजादी दी है ना, पाकिस्तान 1 साल के अंदर अपना कर्जा, मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट हूं, मैं गारंटी कर सकता हूं कि पाकिस्तान में, मैं भी एक इस्लाम तकाफुल को हेड करते हुए मैं कहता हूं पाकिस्तान में सूदी निजाम खत्म किया जाए। आज सूदी निजाम खत्म किया जाए, इस यहाँ पे तकाफुल का निजाम, अगर यहाँ तो हुकूमत ने स्टे लिया और सूदी निजाम खत्म नहीं किया। आप 2000, आपको पता है कि मुझे मुस्तफा कमाल पाशा, मुस्तफा कमाल साहब हैं जो एमकेएम वाले, और जो मैं वो भी 47 की पैदावार, चाहे, लेकिन वो बात हक की कर रहा है कि सूद का निजाम खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा, आप मुझे ये बताएं, पाकिस्तान पे जितना कर्जा है, मैं 25 रुपए मैंने पैसे वापस करने, 75 रुपए मैं उस पर सूद दे रहा हूं। हम सब सूद में जकड़े हुए हैं। जब तक इस मुल्क से ये नासूर सूद वाला और पाकिस्तान तकाफुल पे नहीं जाएगा, पाकिस्तान का सारा बिजनेस, पाकिस्तान के सारे बैंक्स, पाकिस्तान के सारी इंश्योरेंस कंपनीज, पाकिस्तान का जितना सेटअप है वो तकाफुल में कन्वर्ट नहीं होगा, पाकिस्तान में खुशहाली नहीं आएगी। मलेशिया ने इस रोल मॉडल बना के मलेशिया यहां पहुंच गया है, हमारा कुवैत यहां पहुंच गया है, कतर को देख लें कितनी बड़ी इकोनॉमी बन गई है। पूरे गल्फ से लेके, जो भी इंडोनेशिया से लेके जितने मुल्क हैं, उन्होंने अपने आप को जो फाइनेंशियली स्ट्रांग किया है। हम इंडिया की तरह आईटी में स्ट्रांग नहीं हो सकते, वो सिर्फ तकाफुल प्रोग्राम है उसके। साहब आप ये बताइए, इन्होंने जितनी बातें की हैं जी, अब अगर इमरान खान और मियां नवाज शरीफ आपस में हाथ मिला लेते हैं और चेंज आ जाती है मरकज में भी, सूबे में भी, आपको मैंडेट आपका वापस मिल लेता है, तो क्या आप नवाज शरीफ से इत्तेहाद करेंगे? देखिए, ये तो पार्टी के उज़्मा आपके पास आ रही है इस तरह? नहीं, हमें नहीं चाहिए इस तरह की वजारत उज़्मा। हमें तो ये है कि इमरान खान साहब का जो फैसला होगा वो सर माथे पे। मैं इस बात पे डिस्कस इसलिए नहीं कर सकती हूँ कि नहीं, ये इमरान खान का फैसला नहीं, ये नवाज शरीफ की तरफ फैसला नहीं, जहाँ हमें तो फैसला इमरान खान साहब का ही ऑनर करना पड़ेगा ना। वो अगर फैसला करेंगे तो ठीक है, वरना मुझे तो ये नहीं लगता कि ये फैसला हो सकता है या इसके ऊपर को, क्योंकि वो ये समझते हैं, है भी हकीकत उनकी बात कि ये दो पार्टियों के साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते थे आज के दिन तक, लेकिन जिसने भी मुज़ाकरात करने हैं वो खुद आए। इधर उधर से जो लेफ्ट राइट लोग जाते हैं वो बात कोई और होती है और बात को घुमा फिरा के और बयान किया जाता है। मैं आपका एक फायदे की बात करना चाहता हूँ। बात ये है ना कि अगर आपकी किसी किस्म की अंदरूने कौमी असम्बली में चेंज आ जाती है और उसमें आप हुक्मरान बन जाते हैं आप मिलके कॉम्बिनेशन से, ये देखिए बनना तो है ना, हमारी सीट्स तो आ गई है जी, अब उसका पहला झोंका तो आ गया जी, बिल्कुल। अब 79 सीटें उनकी उठ गई हैं जी, बिल्कुल, वो अब आपकी हैं जी, और उसमें से कई सहेलियां, कई बेली निकल गए। शहबाज शरीफ साहब की ये बड़ी करीबी खातून थी, वो भी निकल गई है। अच्छा। उनको बड़ा दुख हुआ होगा, लेकिन पहले उसको पता ही नहीं था कि उसने एमपीए बनना है, एमई ने, वो एमएनए बन गई। सारे अखबारों में, टीवी चैनलों पे है, पता ही नहीं, इतनी महबूब थी वो जी, कि दोनों तरफ खेल रही। अब मुझे ये बताएं कि अगर ये सारा मामला और साथ में पगड़ी भी मिल जाती है, ऊपर से डंडी भी आ जाती है, उधर से भी हो जाती है, जिनसे आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं, ठीक है, हमारा मैंडेट हमें मिलना चाहिए। हमने जितनी सीटें ली हुई थी उसके मुताबिक हम हुकूमत करेंगे, अवाम को रिलीफ देंगे, अच्छे सेटअप यहाँ बनेंगे। अवाम, हमारा तो फर्ज सिर्फ यही है और हमारा मिशन भी यही है कि हम अवाम को जितना रिलीफ देना चाहते हैं उस तरीके से उनको रिलीफ दिया जाए। आपको अगर इक़्तिदार मिल गए, नून लीग भी कबूल है,
پھر فوجی بھی قبول ہے. نہیں آپ دیکھیں یہی کہہ رہے ہیں نا؟ نہیں ہاں، تو اور میں کیا یہ کہہ نہیں رہے کہہ رہی ہوں. ہمارا مینڈیٹ میں نے کہا ہے جتنا عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا اس حوالے سے مطلب یہی جتنی ہے نا، ہماری حکومت مطلب بنتی یہی ہے نا، اس اور میں کیا ہے؟ مرکز میں بھی دیکھیں کان ایسے پکڑے کان بات تو وہی کر رہے ہیں. ہم پارلیمنٹیرین قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی میں بیٹھ کے ہم کام کریں گے بہترین طریقے سے. یہ جو چور مچائے شور والا کام ہے نا ہم اس کو نہیں کریں گے. ہم پورے پاکستان کو ایک سمت پہ بھٹ صاحب سیکولرزم میں لے کے آپ چلیں اپنی گے. حکومت میں ان کو ساتھ ملانے کے کنوینس کریں ان کو. دیکھیں جی میں تو نہیں کر سکتا. نہیں اچھی کنسٹیٹیوشن دے نا پاکستان دیکھیں ہمارے پنجاب کے جو شیر ببر ہے پرویز الہی صاحب پنجاب پی ٹی آئی کے جو صدر ہیں ان کے ساتھ یہ کیا ظلم کر رہے ہیں دیکھ لیں آپ. 10 دفعہ ان کی ضمانت ہوئی, 10 دفعہ ان کو رہائی دی گئی, 10 دفعہ ان کو چھوڑا گیا اور 10 دفعہ ان کو دروازے کے آگے سے پکڑا گیا زورلائی روڈ سے. مجھے یہ بتا دیں کہ یہ کہاں کی گنڈا گردی ہے؟ کون کتنی دیر برداشت کرے گا ان کو کہ یہ ان کی بدماشیاں؟ دیکھیں صدر پاکستان جو طریقے انصاف ہیں چودھری پرویز الہی صاحب نے اڈیالہ جیل سے اب ادھر کولاک پر جیل میں بند کر دیا گیا. عدالت کے حکم سے کے مطابق ابھی تک ان کو گھر شفٹ نہیں کیا گیا. اور وہ نظریہ کیا ہے کہ آپ پی ٹی آئی میں ہیں؟ وہ تو گیٹر 10 کی پیداوار ہے. دیکھیں نا, دیکھیں ان کو میں یہ دیکھ رہی ہوں جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے اس وقت سے لے کے آج تک عدلیہ نے جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ خو کھاتے میں گیا, اس کے کوئی عمل درآمد نہیں ہے. لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی چل رہے ہیں, عدالتیں فیصلہ کر رہے ہیں, کوئی عمل درآمد نہیں کر رہا. اور یہ ماما جی کی عدالتیں بن چکی ہیں, عوامی تو فیصلے کوئی نہیں ہو رہے اور نہ ہی کوئی اپلیمنٹ اس کے اوپر ہو رہا ہے. اور شاید بھٹی صاحب سے ہماری گفتگو جاری تھی لیکن تنگی دامہ وقتی کمی ہے. مجھے بار بار کہا جا رہا ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا, ٹائم ختم. ٹھیک ہے بھائی, ٹائم ختم ہو گیا. ہم لیتے ہیں آپ سے اجازت, انشاءاللہ کل ملیں گے دوسرے ساتھیوں سے. مجھے اور میرے جو مہمان ہیں ان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.